الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تذکرہ اولیاء دکن حیدرآباد کے تسلسل میں آج حیدرآباد کی نامور علوم شریعت و طریقت میں ماہر شخصیت حضور سیدنا پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے نسل پاک کا مہکتا گلاب، جن کے متعلق یہ القاب استعمال کیے گئے ہیں: قدوۃ العارفین، زبدۃ الکاملین، فخر المتاخرین، قبلہ محققین، امام المریدین والمحبین، عاشق حقانی، مقبول سبحانی، محبوب ربانی، حضرت سید شاہ محی الدین ثانی علیہ الرحمۃ والرضوان۔ آپ سید الابدال حضرت سید شاہ عبداللطیف لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ کے تیسرے صاحبزادے ہیں۔ اپنے والد گرامی کے وصال مبارک کے بعد حیدرآباد تشریف لائے۔ آپ کے متعلق صاحب مشکات النبوہ حضرت مولانا سید شاہ غلام علی قادری، جو حضرت سید شاہ موسیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے خلف اکبر ہیں، اپنی کتاب مشکات النبوہ میں اور لطائف اللطیف میں بڑا تفصیلی حال اور آپ کے متعدد احوال بیان کیے ہیں۔ علاوہ اس کے محبوب ذی المنن فی تذکرۃ اولیاء الدکن اور دیگر ملک دکن پر لکھی گئی، تاریخ اسلام پر لکھی گئی متعدد کتابوں میں آپ کا تذکرہ ملتا ہے، انہیں میں اولیاء حیدرآباد بھی ہے۔ چنانچہ آپ کے متعلق سیرت پاک اور آپ کے عجیب احوال ایسے بے مثال ہیں کہ ان کو پڑھنے اور سننے کے بعد ایک مومن کا دل یہ کہہ اٹھتا ہے کہ آپ کے جذب اور کشف کے احوال اور کیفیات ایسی ہیں کہ ان احوال کو دیکھنے اور سننے کے بعد حضرت بایزید بسطامی جنید بغدادی رحمہم اللہ تعالی جیسی شخصیتیں اور ان کے احوال، ان کے زندگی کے حالات یاد آتے ہیں۔ آپ جب اس تاریک جہاں کو اپنے جمال پرنور سے منور فرمایا تو حسب دستور آپ کے والد گرامی سید الابدال حضرت سید شاہ عبداللطیف لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ مقام ولادت پر رونق افروز ہوئے اور اپنے فرزند کو اپنے دست میں ہاتھوں میں لے کر نام رکھا اور اذا و تکبیر فرمائی اور پیشانی کو بوسہ دیا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا: یہ میرا فرزند سید محی الدین 40 سال کی عمر میں ایام بلاغت طریقت میں مرتبہ قطبیت حاصل کرے گا اور مصاحب حضرت خضر علیہ السلام ہوگا۔ حضرت شاہ لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ آپ اپنے شہزادوں کی ولادت کے وقت ان کے مقام ولادت پر تشریف لاتے اور ان کے متعلق اگلے زمانے میں پیش آنے والے احوال اور ان کے خصوصیات کا ذکر پہلے ہی فرما دیا کرتے۔ چنانچہ آپ نے اپنے تیسرے شہزادے حضرت سید محی الدین ثانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ 40 سال کی عمر میں آپ مرتبہ قطبیت حاصل کریں گے اور حضرت خضر علیہ السلام کی صحبت میں رہا کریں گے۔ چنانچہ آپ کی سیرت پاک آگے جب ہم پڑھیں گے تو اس کا ہمیں بخوبی اندازہ ہوگا اور پتہ چلے گا کہ ابتدائی چند سال آپ سنت نبوی کے مطابق مناکحت فرمائی اور اس کے بعد اپنے آل و اولاد کی تربیت بھی فرمائی، انہیں خوب فیض عطا فرمانے کے بعد اس طرح روپوش ہو جایا کرتے تھے کہ زمانہ کئی ایام تک آپ کو دیکھتا نہیں تھا، خلوتوں میں اور اللہ کے دربار میں اپنا وقت گزارا کرتے تھے۔ شاید انہی احوال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت نے، آپ کے والد گرامی نے یہ فرمایا تھا کہ یہ مصاحب حضرت خضر ہوگا۔ بچپن ہی سے آپ صاحب کرامت اور خرق عادات کے احوال آپ سے ظاہر ہوئے، صاحب کرامت گزرے ہیں۔ آپ کی عمر جب 7 سال کی تھی تو آپ کے والد گرامی نے ایک مکان تعمیر کروایا تھا اور اس کی تعمیر جاری تھی،
تو حضرت سید شاہ محی الدین ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتب سے یعنی مدرسے سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد واپس تشریف لا رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ مکان کی جس جگہ تعمیر ہو رہی وہاں پر ایک شہتیر لمبائی میں آدھا گز کم پڑ رہا تھا عمارت قائم کرنے کے لیے، یعنی جسے ہم بیم کہتے ہیں، وہ آدھا گز تقریباً کم پڑ رہا تھا، اور کام کرنے والے یہ فکر میں تھے کہ اس کو ہم بدل کر دوسری لکڑی فراہم کر لیں۔ حسن اتفاق سے حضرت شاہ محی الدین ثانی رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں تشریف لائے اور ان لوگوں کو متفکر دیکھا اور انہوں نے یہ حال آپ کی خدمت میں رکھا، تو آپ نے فوراً اس شہتیر کو پکڑا اور اپنی جانب کھینچا۔ بس کھینچنا کیا تھا کہ وہ آدھا گز جو کم تھا وہ برابر ہو گیا، اور جب اسے ٹھہرایا گیا تو عین چھت کے مطابق ہو گیا، اور اس میں جو کمی تھی اس کو آپ نے اس طریقے سے دور کر دیا۔ اور یہ حال آپ کا دیکھ کر وہاں جو لوگ موجود تھے کام کاج کرنے والے، وہ سب متحیر ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ اس طرح کی کرامت کا ظہور ہوا آپ سے۔ آپ کے والد گرامی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، تو حضرت شاہ لوبالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شہزادے سے یہ ارشاد فرمایا کہ فرزند ارجمن سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ بابا سید محی الدین، آپ ان ایام طفلی میں خوارق عادت ظاہر کر رہے ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آئندہ قمر نگر میں، اس وقت کرنول کا نام قمر نگر تھا، تو قمر نگر میں آپ ہمارے پاس نہ رہو گے اور یہاں آپ کو چھوڑا بھی نہیں جائے گا۔ آخر ایسا ہی ہوا کہ آپ کے والد گرامی کے وصال کے بعد آپ حیدرآباد رونق افروز ہوئے اور یہیں سکونت اختیار کی اور اسی مقام کے صاحب ولایت ہو گئے۔ سلسلہ بیعت و خلافت جو آپ کو عطا ہوا ہے، اس کے متعلق یہ لکھا جاتا ہے کہ تقریباً آپ کی عمر شریف جب 12 سال کی ہوئی تو حضرت سید الابدال حضرت شاہ لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روز اپنا پیرہن شریف جو آپ اپنے جبے کے نیچے پہنا کرتے تھے، یا صوفیوں کو جو جبہ عطا فرمایا جاتا ہے خرقہ جسے کہتے ہیں، یہ آپ نے اپنے فرزند کو عطا فرمائی جب آپ کی عمر شریف 12 سال تھی، اور بیعت سے مشرف فرمایا۔ تو 12 سال کی عمر سے 22 سال تک حضرت اپنے والد گرامی کی صحبت میں نعمت باطنی سے فیض حاصل کرتے رہے، اور بحسب ظاہر و مشیت ازدی مسند خلافت اور نعمت خلافت پیدری بھی حضرت سید الابدال کی فاتحہ چہلم کے روز آپ نے حاصل فرمائی، مگر اپنے والد گرامی سے نہیں بلکہ حضرت شیخ علی صوفی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست سے، جو حضرت لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ جلیل القدر اور عظیم المرتب تھے، آپ نے خلافت ان سے حاصل کیا۔ حاضرین، آپ حضرت سید شاہ عبداللطیف لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں یہ لکھا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے کسی شہزادے کو راست خلافت عطا نہ فرمائی، بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ میرے خلیفہ شیخ علی صوفی رحمۃ اللہ علیہ سے وہ سب خلافت حاصل کریں۔ اس کی بڑی تفصیل ہے، آگے ہم عرض کریں گے۔ بہرحال حضرت سید شاہ محی الدین ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ علی صوفی رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت حاصل فرمائی۔ تو دیکھیے کہ حضرت شیخ علی صوفی رحمۃ اللہ علیہ جیسی جلیل القدر شخصیت، جن کو حضرت لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خلافت بھی عطا فرمائی، بلکہ انہی کو خلافت عطا فرمائی، اب کیا آپ میں ایسے کمال اور عروج کی باتیں تھیں اور کیا آپ کا مقام و مرتبہ تھا، اس سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے۔ مگر تواضع و انکساری اور فروتنی دیکھیے ان بزرگ کی، انہوں نے حضرت شاہ محی الدین ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ فرمایا کہ آپ چونکہ اب میرے صاحبزادہ طریقت ہیں، اسی لیے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ حضرت شاہ عبداللطیف لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے جو نعمت عطا فرمائی، اور آپ کو مجھ سے یہ خدمت منظور تھی کہ اپنے شہزادوں کو یہ خلافت عطا کی جائے، چنانچہ میں نے یہ خدمت پوری کی۔ اب آپ میرے صاحبزادہ طریقت ہیں، اسی لیے آپ کو چاہیے کہ اجداد کرام کے شجرے میں اس غلام کا نام درمیان میں نہ لائیں، یعنی میرے خلافت کا ذکر نہ کریں
آپ اپنے والد کا نام سیدھا وہاں پر لکھیں۔ چنانچہ حاضرین، حضرت سید شاہ محی الدین ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے الامر فوق الادب کے مطابق خدمت شیخ میں عرض کیا کہ سمعنا و اطعنا، یعنی ہم نے آپ کی بات سنی اور آپ کی اطاعت کریں گے۔ یہ حال ذکر کرنے کے بعد حضرت غلام علی رحمۃ اللہ علیہ مؤلف کتاب یہ ارشاد فرماتے ہیں، اسی وجہ سے جو شجر ان غلاموں اور کمترین خاک روبان جناب کو مرحمت ہوئے ہیں، اس میں شریف حضرت شیخ بظاہر عبارت میں اگرچہ کہ کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں آپ کے اسم مبارک کو دل و جان، ورد جان اور حرز ایمان کامل سمجھتے ہیں اور حضرت شیخ کو اپنا پیشوا شمار کرتے ہیں۔ حضرت غلام علی قادری رحمۃ اللہ علیہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ظاہراً حضرت کا نام عبارت میں موجود نہیں ہے، مگر حضرت کو ہم ورد جان و دل اور حرز ایمان کامل سمجھتے ہیں اور حضرت کو اپنا پیشوا شمار کرتے ہیں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان بزرگوں کا آپس میں کتنا قلبی میلان اور کتنا قلبی اتحاد رہا ہے کہ یہ اپنے اکابر اور جن سے نعمت حاصل ہوتی ہے ان کو یقیناً صدق دل کے ساتھ چاہتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں، اور کسی طرح کی کوئی نسب وغیرہ اور غیر نسب کا کوئی معاملہ اپنے دل میں نہیں رکھتے۔ حضرت سید شاہ محی الدین ثانی قادری رحمۃ اللہ علیہ جب حیدرآباد تشریف لائے تو حاضرین، آپ کا رشتہ ازدواج یعنی آپ کی مناکحت حیدرآباد کی ایک قادری سلسلے کے عظیم المرتبت شخصیت حضرت سید الابدال حضرت شاہ ابدال سید میرا حسینی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی پوتری سے آپ کا نکاح ہوا، مناکحت آپ کی طے پائی۔ حضرت شاہ عبداللطیف لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا لقب سید الابدال ہے، اور حضرت میرا بغدادی بخاری رحمۃ اللہ علیہ، سید میرا بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جن کا مزار مبارک لنگر ہاؤس میں ہے، یہ دو بزرگ حضرات شاہ عبداللطیف لاہوری اور حضرت میرا بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں حضرات حماد سے حیدرآباد تشریف لائے راستے میں، بلکہ سفر ان کا ایک ساتھ ہوا تھا، اور یہاں تشریف لانے کے بعد حضرت عبداللطیف لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ایک ہفتہ انہی بزرگ کے ساتھ رہے، پھر جہاں آپ کو پہنچنے کا مراجعات کا حکم ملا تھا کرنول، وہاں آپ دوبارہ واپس تشریف لے گئے، لیکن ظاہری طور پر ان کے اجسام جدا تھے مگر قلب ملے ہوئے تھے اور نسب بھی ملا ہوا تھا۔ حضرت محی الدین ثانی رحمۃ اللہ علیہ جب حیدرآباد منتقل ہوئے تو حضرت سید شاہ میرا حسینی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے حضرت سید شاہ عبد القادر ملکہ پوری رحمۃ اللہ علیہ کی شہزادی سے آپ کا نکاح ہوا اور آپ کا رشتہ طے کیا گیا۔ یہ رشتہ مناکحت حضرت سید شاہ محی الدین ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے حیدرآباد میں قیام کا باعث ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ متأہل ہوئے، صاحب اولاد ہوئے، تو 3-4 سال تک اپنے خسر بزرگوار کے مکان میں قیام پذیر رہے۔ اس دوران میں صحبت محرمانہ رہی، جس کی قلم تحریر کرنے سے یا زبان بیان کرنے سے قاصر ہے۔ حضرت سید شاہ محی الدین ثانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے نام میں پاک کا مسمہ ہے۔ نہ صرف آپ کا نام ایسا ہے بلکہ آپ کی شخصیت بھی اسم با مسمہ ہے۔ چنانچہ آپ کے خسر محترم حضرت سید شاہ عبد القادر ملکہ پوری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی کس طریقے سے تعظیم کیا کرتے تھے، اس کے متعلق لکھا جاتا ہے کہ جب حضرت سید شاہ عبد القادر ملکہ پوری حضرت محی الدین ثانی کو دور سے یا نزدیک سے دیکھتے تو تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے اور آپ کے آنے تک اسی طرح کھڑے رہتے، اور گفتگو میں ہمیشہ آپ کے ساتھ شاہ صاحب کے لفظ سے مخاطب فرماتے۔ ایک روز حسب معمول حضرت محی الدین ثانی اپنے خسر بزرگوار کی خدمت میں آئے تو سید محی الدین احمد جو حضرت عبد القادر ملکہ پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے شہزادے ہیں، حضرت سید شاہ محی الدین ثانی کے برادری نسبتی ہیں، پدر بزرگوار کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت آپ اتنی تعظیم و تکریم کیوں فرماتے ہیں؟ ہماری طرح ان کو بھی آپ سے نسبت خوردی ہے۔
حضرت قطبالدین سیدنا عبدالقادر ملکاپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنے شہزادے سے کہ محی الدین احمد تم اس کو نہیں سمجھ سکتے، فقیر ان کی تعظیم کے لیے از خود نہیں اٹھتا ہے، جب میں ان کو دور یا نزدیک سے دیکھتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص میرے مونڈھے پکڑ کر مجھے کھڑا کر رہا ہے، اس کی وجہ سے میں اٹھ جاتا ہوں اور ان کی تعظیم کرتا ہوں، ورنہ جیسا تم کہتے ہو وہ بات تو صحیح ہے۔ ادھر حضرت سید محی الدین ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خسر بزرگوار کی بھی والد کی طرح تعظیم ان کی کرتے تھے اور اس طرح ادب سے پیش آتے جیسا کہ والد سے پیش آنا چاہیے۔ اس وجہ سے صاحب لطائف اللطیف حضرت سید شاہ غلام علی قادری رحمۃ اللہ علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ کو خسر بزرگوار سے بھی خرقہ خلافت تبرکاً ملا تھا، لیکن یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ غیر صحیح ہے، اگر ایسا ہوتا تو بھی مضائقہ نہ تھا، کیونکہ خسر کا درجہ باپ کا ہوتا ہے۔ غرض کہ ہر دو حضرات ولی برحق تھے، ایک دوسرے کی قدر و منزلت خوب جانتے تھے۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کو اعلیٰ مراتب عطا فرماتا ہے، عظمت و شان بخشتا ہے، وہ کبھی کسی کو حقیر یا کسی کو معمولی نہیں سمجھتے۔ ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ بقدر شان لوگوں کی تعظیم و تکریم کیا کرتے ہیں، بلکہ اولیاء کرام کی زندگیوں سے تو ہم کو سبق یہ ملتا ہے کہ گناہگار کتنا بڑا کیوں نہ ہو، وہ ان کے دربار میں حاضر ہوتا تو وہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالتے اور بڑی عزت و تکریم کے ساتھ یا شفقت و مہربانی کے ساتھ اس سے ملاقات فرمایا کرتے تھے۔ یہ اولیاء کرام کی علامت ہے، ان کی شان ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم عطا فرمائی اس کے مطابق عمل آوری کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، ہم انہیں ہمارے راستے کھول دیتے ہیں، ہمارے راستوں کی ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ اس آیت کے بمصداق اولیاء کرام ریاضت فرماتے ہیں، مجاہدہ فرماتے ہیں، اپنے نفس کی خواہشوں کو کچل دیتے ہیں اور اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور جس نیک عمل کرنے میں مشقت ہوتی ہے اسی پر زیادہ عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سید شاہ محی الدین ثانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ریاضتیں اور مجاہدے ایسے ہیں کہ ابتدائی زمانے کے اولیاء کرام کی زندگیاں ہمیں آپ کی زندگی ان کا نمونہ دکھتی ہے، ان کا نمونہ نظر آتی ہے، اور آپ کی سیرت پاک پڑھنے سے ان قدیم بزرگوں کی زندگیاں یاد آتی ہیں۔ آپ کو اپنی بیوی صاحبہ کے بطن سے 3 فرزند، ایک قول کے مطابق ایک صاحبزادی اور ایک قول کے مطابق آپ کی 2 صاحبزادیاں ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ارادے کے مطابق آپ نے ترک ما سوی اللہ کا مصمم ارادہ کر لیا، اور جس وقت آپ کی عمر شریف 50 سال کے قریب پہنچ گئی تھی، اس وقت آپ سارے زمانے کو چھوڑ کر صحرا کی جانب ہمیشہ اکثر وقت کے لیے تشریف لے گئے۔ صاحب لطائف قادری یہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ محی الدین ثانی عالم متبحر و عارف کامل تھے، ریاضات، مجاہدات، زہد و ورع، تجرید اور ترک ما سوی اللہ اور تفرید میں اپنا نظیر نہ رکھتے تھے۔ 45 سال تک، اور ایک روایت کے بموجب کامل 55 سال تک حیدرآباد کے سواد میں تنہائی و یکتائی کے عالم میں سیر و سیاحت میں مشغول رہے۔ 2 مہینوں تک شہر سے دور رہتے، لوگوں کی نظر سے غائب رہتے، کسی کو پتہ یا نشان تک معلوم نہ ہوتا۔ اکثر اوقات آپ کچکول بنڈا کے غار میں جو حیدرآباد کے قریب میں 3 کوس کے فاصلے پر موجود ہے وہاں پر چلہ کش رہتے۔ لکھا جاتا ہے کہ آپ کا چلہ آپ کے نام سے مشہور ہو چکا ہے۔ چنانچہ اس طریقے کہ آپ ریاضتوں میں مصروف رہتے اور محویت کا عالم کبھی آپ پر ایسا طاری ہو جاتا کہ اس کا ذکر کرنا محال ہے۔ فرماتے ہیں اکثر آپ مغلوب الحال رہتے اور کبھی افاقہ ظاہری طور پر ہو جاتا، بعض وقت استغراق اس درجہ بڑھ جاتا اور اس قدر محویت طاری ہوتی کہ ایک ہفتہ ایک ہی ہیئت اور ایک ہی کیفیت کے ساتھ بیٹھے رہتے، عالم شہادت کی کوئی خبر نہ ہوتی، اگرچہ کہ مظہر عالم الغیب و شہادہ ہیں آپ، مگر شہادت کی بھی آپ کو یعنی اس زمانے کی کوئی خبر نہ ہوتی۔
اور جب ہوش میں آتے عالم ناسوت کی طرف متوجہ ہوتے تو بہت کم وقت اس جانب متوجہ ہوتے اور غلبہ حال میں پھر مستغرق ہو جایا کرتے تھے۔ آپ کی محویت اور استغراق کا حال اس سے بھی ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کبھی کبھار حقہ نوش فرمایا کرتے تھے۔ اب حقے کے متعلق تھوڑی سی یہاں وضاحت ہمارے لیے ضروری ہے کہ بزرگان دین اولیاء کرام کی زندگیوں میں حقے کا ذکر آتا ہے، مگر حقے سے مراد نشہ آور یا مکروہ یا ناجائز کوئی اور شے کے استعمال کا گنجائش استعمال کی کوئی صورت نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی گنجائش ہے، کیونکہ اولیاء کرام جنہوں نے اپنے نفس کو حلال امور سے، حلال کھانوں سے، حلال ارادوں سے بھی باز رکھا، ان سے کیسے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ معاذ اللہ انہوں نے خلاف شریعت کوئی کام کیا ہو؟ معاذ اللہ ایسی بات نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ سردی وغیرہ سے بچنے کے لیے دیگر اور کسی بھی فائدے کے خاطر جو فائدہ مند پتے یا پھول ہوا کرتے، اس کے پتے یا پھول وغیرہ سوکھے ہوئے وہ حقے کے طور پر حقے میں استعمال کیے جاتے تھے جو جائز تھے۔ تو فی زمانہ لوگ جس کو حقہ سمجھتے ہیں یہاں وہ مراد نہیں ہے۔ بہرحال حضرت حقہ نوش فرما رہے تھے، اچانک یاد الہی کا غلبہ اور مقام احدیت میں استغراق اور محویت ایسی طاری ہو گئی کہ حقے کی آگ زیادہ کھینچنے کی وجہ سے آپ کے دست مبارک پر گری، جس سے آپ کا دست مبارک جلنے لگا اور چنگاری ہاتھ کی ہڈی تک پہنچ گئی۔ لیکن کیا شان ہے اس عاشق خدا کی کہ عشق حق میں اور محو ذات الہی میں جس طرح مستغرق تھے ویسے ہی رہے، آپ کو احساس ہوا نہ پتہ چلا۔ جب جلد اور چمڑا جلنے کی بو وہاں کے اطراف و اکناف کے لوگوں کو آئی تو وہاں جو خادمین اور مریدین متوسلین جو آپ کے پاس موجود تھے، وہ ان میں سے ایک صاحب جن کو حضرت نے اپنا خرقہ عطا فرمایا تھا، اپنا لباس درویشی عطا فرمایا تھا مگر نام عطا نہیں فرمایا تھا، چنانچہ وہ فوراً حضرت کی خدمت میں گئے اور کہنے لگے، حضرت شاہ صاحب آپ کا ہاتھ جل رہا ہے۔ یہ کہہ کر آپ کو جب بیدار کیے تو چونکہ محویت کا عالم تھا، قرب الہی میں مصروف تھے، وہ بزرگ حضرت سید شاہ محی الدین ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس مرید اور اپنے متوسل کی طرف متوجہ ہو کر عالم غیظ میں، عالم غضب میں فرمایا کہ کس عالم سے آپ ہمیں یہاں کھینچ لائے، کیوں ہمیں اس طرح خلل ڈالا ہمارے عبادت میں؟ یہ فرما کر آپ نے فرمایا، تم تو عجیب حیوان ہو۔ تو حاضرین غور کیجئے کہ اولیاء کی زبان سے نکلنے والے کلمات بھی کیسے معنی خیز ہوتے ہیں اور وہ مرید بھی کیسے مرید تھے۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے شیخ میں یہ کمال دیکھا تھا، اب کسی میں کوئی کمال ہی نہیں ہے تو وہ کیا مرید کسی کا ہو سکتا ہے؟ تو شیخ میں عجب کمال دیکھا تھا اور محویت کی یہ کیفیت جو قرب خدا حاصل کرنے کے لیے یہ لوگ آئے تھے انہیں علانیہ نظر آ رہا تھا، تو اس لیے ان کا دل اس طرف مائل ہو گیا اور وہ کہنے لگے کہ حضرت نے مجھے اپنا لباس عطا فرمانے کے بعد کوئی نام نہیں دیا تھا، اب اس وقت جو نام دیا ہے وہ حیوان، وہی نام میرے لیے کافی ہے۔ چنانچہ اس کے بعد سے وہ حیوان شاہ کے نام سے پکارے جانے لگے۔ تو حاضرین، قرب الہی سے افاقے کے بعد جو نام حضرت نے اپنے مرید کو عطا فرمایا، نام آپ نے نام کے طور پر تو نہیں دیا تھا مگر مرید کی یہ ارادت مندی ہے اور ان سے عشق و محبت کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے اسی کو اپنا نام سمجھ لیا۔ پھر اس نام میں کیا کمال ہوگا جو اللہ کے دربار سے واپس آنے کے بعد میں عالم سکر سے عالم سحو میں منتقل ہونے کے بعد یہ کیفیت کے ساتھ جو نام نکلا ہو، اس نام کی تاثیر بھی کیا ہوگی کہ انہوں نے اپنا نام ہی حیوان شاہ رکھ لیا۔ صوفیاء کرام کے تصوف کے اصطلاحات ہیں اور کلمات ہیں، اصول ہیں، قوانین ہیں۔ انہیں قوانین میں ایک قانون یہ بھی ہے، ایک اصول یہ بھی ہے، حقیقت التوحید الفناء فی التوحید، یعنی توحید الہی کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں فنا ہو جائے، مطلب اللہ کی وحدانیت کو وہی پہچان سکتا ہے، جان سکتا ہے جو توحید کے سمندر میں خود کو غرق کر دے۔ یہ کیفیت حضرت سید شاہ محی الدین ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔
آپ کے متعلق اس کیفیت کا ایک اور حال بیان کیا گیا ہے کہ ایک روز آپ ایک مسجد میں قلعہ گولکنڈہ کے عقبے میں واقع ایک مسجد میں بستر پر مستغرق تھے۔ اولیاء کرام دیکھنے کے لیے آرام فرما دیکھے جاتے ہیں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ وہ عالم استغراق میں ہوتے ہیں، عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ اب غور کیا جائے، یہاں ایک بات ہمارے لیے قابل توجہ ہے کہ حضرت سید شاہ محی الدین ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے مخلوق سے تعلق توڑ کر خالق سے رابطہ مضبوط کرنے کے لیے جس جگہ کا انتخاب فرمایا وہ مسجد ہے۔ تو آپ کا اکثر وقت ویرانوں کی مسجد میں گزرا کرتا تھا۔ چنانچہ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ مسجد کی اہمیت دین میں کتنی ہے کہ ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اپنا زیادہ تر وقت مسجد میں گزارے۔ اسی لیے آپ مسجد میں رہا کرتے تھے اور بستر پر آپ لیٹے ہوئے تھے۔ جب رات گزری تو ایک شخص ہندوستان سے سیاحت کرتا ہوا یہاں پر آیا اور مسجد میں اپنا بستر ڈال دیا۔ جب صبح ہوئی تو اس کو کچھ شرارت سوجی اور اس نے دیکھا کہ ایک درویش، ایک فقیر میرے پاس یہاں لیٹے ہوئے ہیں، جبکہ حضرت پہلے سے وہاں موجود تھے، یہ بعد میں آیا ہوا تھا۔ عالم استغراق میں بیٹھے ہوئے حضرت کو دیکھا صبح، تو اس نے ایک شرارت سوجی اور حضرت کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ اے درویش، ہوشیار ہو، پھر اپنے آپ کو صوفی ظاہر کرتا ہے اور باطن میں نعوذ باللہ یہ کہا کہ باطن میں سارق ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ میرے بستر میں 2 اشرفیہ تھی جو غائب ہے، اور رات میں تمہارے سوا میرے نزدیک کوئی اور موجود نہیں تھا۔ خیریت اسی میں ہے کہ میری اشرفیہ مجھے واپس دے دو، اس میں تمہاری بزرگی چھپی رہے گی، ورنہ میں سخت اذیت دوں گا، ناشائستہ طور پر پیش آؤں گا اور شہر کے کوتوال کے پاس لے جاؤں گا۔ حضرت چونکہ حالت استغراق میں تھے، اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور مراقبہ وحدت میں مشغول رہے۔ تو اس نے ناشائستہ گفتگو شروع کی، بے ادبی کرنے لگا، حتیٰ کہ آپ کے ہاتھوں کو باندھ کر اپنی سواری سے کھینچتا ہوا شہر تک آیا۔ جب حضرت کے پرانے پل کے قریب جب وہ شخص آیا اور کوتوال کے پاس آپ کو لے جانا چاہتا تھا، غور کیا جائے کہ اتنی عظیم المرتبت شخصیت محویت کے عالم میں ہے، استغراق میں ہے، ایک جلال کی نگاہ بھی اس پر ڈالتے تو وہ وہیں خاکستر ہو جاتا، مگر اس کے ظلم و زیادتی کو برداشت کرتے ہیں، زبان سے آہ تک نہیں کرتے، بلکہ اتنے دور سے پیدل کھینچے جاتے ہوئے یہاں تک پہنچتے ہیں۔ راستے میں آپ کے دونوں شہزادے حضرت سید شاہ عبد اللطیف قادری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید شاہ عبد المحی الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ، یہ 2 حضرات نے آپ کو دیکھا، والد گرامی کو دیکھا کہ ایک زمانے کے بعد آپ کے والد محترم کو دیکھنے کا موقع ملا، فوراً اس شخص کو ڈانٹا اور حضرت کو وہاں سے آپ کے ہاتھ وغیرہ کھول دیے، اور جیسے کھولنا تھا حضرت کا افاقہ ہوا تو آپ نے اپنے شہزادوں سے فرمایا کہ بیٹا، اس آدمی کو تم نے روکا کیوں؟ یہ جتنا مجھ پر زیادتی کر رہا تھا اللہ کے پاس اتنا مرتبہ میرا بلند ہو رہا تھا، اور مجھ پر تجلیات الہی، انوار الہی کے پردے کھول دیے جا رہے تھے، میں ایک ایک لمحہ ترقی کر رہا تھا، افسوس کہ تم نے اسے ڈانٹ کر میری ترقی کو روک دی۔ غور کریں کہ کیا شان ہے ان بزرگوں کی اور کیا مرتبہ ہے ان صالحین کا کہ ایک طرف ظلم و زیادتی ہوتی ہے تو روکنے والے کو بھی ڈانٹ دیتے ہیں۔ تو حاضرین کرام، ہم نے زندگیوں میں اولیاء کرام کی پڑھا سنا ہوگا، وہ لوگوں کی اذیتیں برداشت کرتے ہیں، اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے، بدلہ لینے کا شوق بھی انہیں نہیں ہوتا، وہ اذیتیں لوگوں کی برداشت کرتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ مراتب ان کے بلند ہوتے رہتے ہیں اور وہ ان مراتب کی لذت پانے میں مصروف رہتے ہیں، دنیا کی طرف اور دنیا کی اذیت کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں رہتی۔ قمر نگر کرنول سے عالم شباب میں آپ حیدرآباد تشریف لائے اور چند روز شہر کے سواد میں اطراف و اکناف میں سکونت پذیر رہے۔ اس طرح کے کوئی آپ سے واقف نہیں تھا۔ اس کے بعد پھر آپ شہر میں تشریف لانے کا ارادہ فرمائے اور پل کے دروازے سے رونق افروز ہو کر وہاں جو قدیم مسجد واقع ہے اس کو پسند فرمایا اور اس مسجد میں نزول اجلال فرمایا۔ مشہور تھا کہ اس مقام پر ایک آسیب کے اثرات ہیں، چنانچہ اس وقت جو لوگ موجود تھے ان لوگوں نے حضرت سے عرض کیا کہ یہاں ایک سخت خبیث ہے جس کی وجہ سے یہاں کوئی نہیں رہتا، بلکہ شہر کے لوگ رات کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد راستے سے بھی نہیں گزرتے۔
بعض نے کہا ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو اس گنبد کے وہاں کسی کی قبر تھی، تو اس گنبد والا شخص جو خبیث ہو گیا ہے راستہ چلنے والوں کو تکلیف پہنچاتا ہے بلکہ ہلاک کر دیتا ہے، اور اکثر کو 2 ٹکڑے کر کے اس مسجد کی باولی میں ڈال دیتا ہے۔ یہ باولی لوگوں کی ہڈیوں سے معمور ہو گئی ہے جو آسیب ہونے کی دلیل ہے۔ حضرت تشریف نہ رکھیں وہاں پر، لوگوں نے یہ مشورہ دیا۔ یہ سن کر حضرت سید شاہ محی الدین ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جہاں بلا اور آصب ہو فقیروں کی وہی جگہ ہوتی ہے۔ اہل صفا کی صفائی باطن سے وہ کدورت دفع اور دور ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ اندرون حصار مسجد میں تشریف لا کر 1 رات دن گنبد میں گزارے۔ ایک روایت ہے کہ ایک ٹھیکری پر آپ نے ایک نقش لکھا، اس کے لوح مزار پر رکھ دیا، جس سے قبر سے آوازیں جو نکلا کرتی تھی وہ بند ہو گئی۔ اس روز سے آج تک یہ آواز پھر باہر نہ نکلی اور کسی نے اس کو پھر نہ دیکھا۔ اس کے بعد حضرت کچھ عرصے تک اس مسجد میں معتکف رہے۔ حضرت غلام علی قادری رحمۃ اللہ علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ براعت استحلال ہے، یعنی حضرت وہاں پر اعتکاف فرما کر گویا یہ بتا دیا کہ آپ کے مدفون ہونے کی جگہ اور آپ کی آخری آرام گاہ بھی یہی مقام ہوگا جہاں مرقد انور بنایا جائے گا۔ حاضرین، آپ کی زندگی سے درس استقامت بھی سامعین کو ملتا ہے اور آپ کے چاہنے والوں کو ملتا ہے۔ استقامت در حقیقت ایک کرامت ہے۔ حضرت سید صدر الشیوخ علامہ سید شاہ طاہر رضوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور مقولہ ہے، الاستقامت فوق الکرامہ۔ آپ یہ فرمایا کرتے تھے، الاستقامت فوق الکرامہ، یعنی دین پر ثابت قدم رہنا، استقامت اختیار کرنا یہ کرامت سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ تو کرامت ایک مقام ہے تو اس سے اعلیٰ درجہ استقامت ہے۔ حضرت سید شاہ محی الدین ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے استقامت کا اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ اس مسجد میں معتکف رہے اور آپ کے ساتھ کئی فقراء بھی تھے۔ 2-3 روز کے بعد ان فقراء نے گزارش کی کہ حضرت مسجد میں آپ اعتکاف فرماتے ہیں اور عبادت حق میں مشغول رہتے ہیں، لیکن ہم بھوک سے بیتاب ہو رہے ہیں۔ فرمایا استقامت سے کام لو، غیب سے فتوحات حاصل ہوں گے، اور یہ بھی فرمایا الصبر مفتاح الفرج، یعنی کشادگی کی کنجی صبر ہے، یعنی مصیبت اگر دفع ہونا ہے تو صبر کرنا ہے۔ دوسرے روز مکرر ان فقراء نے یہ گزارش کی کہ اب ہماری طاقت بشری سے یہ بات بڑھ کر ہو گئی، ہم صبر نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے بستر کے نیچے ہاتھ ڈالو، تمہیں 2 روپے مل جائیں گے۔ چنانچہ درویشوں نے جب یہ عمل کیا تو بلا ناغہ دستور کے مطابق وقت معینہ پر حضرت کے بستر کے نیچے سے 2 روپے انہیں مل جایا کرتے تھے اور اسی کو انہوں نے اپنی وجہ معاش بنا لیے تھے۔ ایک مدت تک یہ عمل چلتا رہا۔ اس کے بعد جب دنیا والوں کو حضرت کی ذات گرامی سے خوب واقفیت ہو گئی اور ان فتوحات کی اطلاع بھی مخلوق کو ہو گئی، تو آپ نے اپنے فقراء کو گدائی کا حکم فرمایا، یعنی اب صبر کیا کرو اور کچھ کوشش کیا کرو، اور غیب سے درویشوں کے لیے جو نظر آتی تھی وہ غائب ہو گئی۔ حضرت نے ترک ما سوی اللہ کو ترجیح دی، باوجود یہ کہ ایک زمانہ آپ کے خوارق و کشف و کرامات سے واقف ہو کر آپ کی طرف رجوع ہو گیا تھا، لیکن آپ نے اتنی احتیاط برتی کہ بیعت سے بھی بہت کم لوگوں کو مشرف فرمایا۔ لکھا جاتا ہے کہ آپ کے صرف 11 مرید ہوئے تھے ابتدا میں، اور ایک زمانے تک آپ نے لوگوں کو زیادہ مرید نہیں فرمایا۔ آخر کار جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک انسان کے لیے وقت عقیر مقرر فرمایا ہے، حضرت سید شاہ محی الدین ثانی رحمۃ اللہ علیہ 91 سال کی عمر میں جو لفظ کامل سے برآمد ہوتی ہے، اس عمر میں 4 رجب المرجب 1103 ہجری کو اور ایک روایت میں 1101 ہجری کا ذکر آیا ہے، اس دار فانی سے دار بقا میں تشریف لے گئے، اور جس جگہ حضرت نے رحلت فرمائی اسی جگہ آپ کا مزار انور بنایا گیا۔ حضرت نے اپنی نصیحتوں والے بہت سارے کلام چھوڑے ہیں،
جس کو حضرت سید غلام علی قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ صاحب علم و معرفت شخصیت ہیں آپ، چنانچہ آپ نے بسم اللہ اور الرحمن الرحیم کی جو تشریح فرمائی ہے مختصر طور پر اور علوم تصوف کے اعتبار سے، ان میں سے ایک دو باتیں ہم آپ کے گوشے گزار کریں گے، اور اس کے بعد آپ کے کچھ ارشادات ہیں، فرمودات ہیں اور مقالے ہیں جو زبان فارسی میں منقول ہیں، اس کا کچھ ترجمہ بھی ہم آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کریں گے۔ چنانچہ آپ بسم اللہ کی وضاحت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کتاب وجود کی تلاوت میں ذکر و فکر کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے نام پاک ذات حق تعالیٰ کے ذکر و فکر کے ساتھ کتاب وجود کی ابتدا کرتا ہوں، تلاوت کی ابتدا کرتا ہوں کہ جس کی ذات میں اس کا وجود عین اس کی ذات ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ذات سے جدا نہیں ہے، ذات اور وجود ایک ہی معنی ہے، عین وجود ہے۔ اور پھر آپ یہ فرما رہے ہیں کتاب وجود کی تلاوت۔ کتاب وجود کی تلاوت کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان، اس کے متعلق حضرت یہ ارشاد فرماتے ہیں ایسا وجود کے سالکان طریقت کو مقام نعمت و مقام عرفان القاء رحمان سے عطا فرمائے اور اس نعمت کو اس عالم ناسوت میں عطا کرے۔ حق تعالیٰ کی معرفت اس عالم پر منحصر ہے، اسی لیے صفت رحمان کا جلوہ اس دنیا میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور اللہ کی صفت رحیم کے متعلق حضرت نے فرمایا ایسا وجود کہ اپنے دوستوں کو آخرت میں گناہگاروں کی شفاعت کا درجہ عطا فرماتا ہے، یعنی رحیم اللہ کی وہ صفت ہے کہ اس صفت رحیمیت کے ذریعے خالق کائنات اپنے محبوبوں کو گناہگاروں کی شفاعت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ اس سے تزکیہ و تصفیہ مراد ہے، یعنی دنیا میں حصول دیدار اور وہاں کی لذت ادراک جو کسی بھی روز عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان صفات وغیرہ کے متعلق ارشاد فرمانے کے بعد آپ کے مقولات، جنہیں مقالات بھی ہم کہہ سکتے ہیں، نصیحتیں وغیرہ منقول کیے گئے ہیں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں اے عزیز، عقل مند وہ ہے جو دنیا اور دنیا کی لذت کو پس پشت ڈال دے اور آخرت کا کام اختیار کرے اور مخلوق سے امید نہ رکھے اور اہل دنیا کے ساتھ الفت نہ کرے۔ مختصر جملے میں کیسی پیاری نصیحتیں آپ فرما رہے ہیں، اور فرمایا اہل دنیا کے ساتھ الفت نہ رکھے اور دنیا داروں کا نیاز مند نہ بنے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر قائم رہے، حرص و ہوا کے قریب بھی نہ جائے، بادشاہوں کی خدمت نہ کرے اور ان کو اپنے در پر ان کے در پر خود کو نہ ڈالے، بلکہ خود کو رضائے الہی میں محو رکھے اور اپنی رضا کو رضائے الہی میں پامال کر دے، اور دین اسلام کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر چاہے۔ اس وقت وہ کامل عقل مند ہوگا، ورنہ وہ عقل مند بھی نہیں بلکہ شیطان کا کام کرنے والا ہے اور مخلوق کو راستے سے بھٹکانے والا ہے۔ ایک اور مقولے میں حضرت یہ فرماتے ہیں شیخ مرشد کس کو کہتے ہیں اور ان کے صفات کیا ہونی چاہیے، اس کے بارے میں حضرت نے فرمایا شیخ وہ ہے جو علم شریعت میں کامل ہو۔ اب غور کیجئے کہ علم شریعت جس کے پاس نہ ہو وہ شیخ ہی نہیں ہو سکتا۔ حضرت سید شاہ محی الدین ثانی رحمۃ اللہ علیہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں عمل میں عادل ہو۔ عادل کا معنی یہاں انصاف پسند نہیں ہے بلکہ سچا، راست باز، یعنی جو بھی عمل کرے حق تعالیٰ کے لیے کرے، دین کی خاطر کرے، آخرت پانے کی خاطر کرے، دنیا کا کوئی مقصد اس کے پاس موجود نہ ہو۔ تو فرمایا عمل میں عادل ہو، دوسروں کے عیب سے غافل ہو، یعنی دوسروں کے اندر کیا برائیاں پائی جاتی ہیں یہ نہ ٹٹولے بلکہ وہ خود کی فکر کرتا رہے،
اور مخلوق کی نظر سے خود کو چھپائے رکھے، یعنی ظاہر ہونے، مشہور ہونے کی خواہش اس کے پاس نہ ہو۔ اگر ایسا ہے کہ لوگ اسے جانیں پہچانیں اور شہرت وہ اختیار کرنا چاہتا ہے، اپنے کام شہرت کی خاطر کرتا ہے، تو پھر وہ شیخ نہیں ہے۔ اور غیر اللہ سے مدد نہ چاہے، اللہ کے سوا کسی اور سے مدد نہ مانگے، کبھی اس سے اپنے دکھڑے سنائے، کبھی اس سے دکھڑے سنائے، یہ نہ کرے۔ اور جو کچھ اپنے پاس رکھتا ہے اللہ کی راہ میں صرف کرے، اس وقت وہ شیخ ہوتا ہے۔ پھر حضرت اپنے ایک مقالے میں علماء کو نصیحت فرماتے ہیں اور علماء کی شان اور صفات کیا ہوتی ہیں وہ بیان فرماتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، ملا وہ ہے جو دونوں جہاں سے اپنی امید منقطع کر لیا ہو، یعنی دنیا میں کوئی کسی سے امید رکھے نہ آخرت میں کسی سے کوئی امید رکھے سوائے اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہ خود بینی چھوڑ دیا ہو۔ خود بینی کا معنی ہوتا ہے اپنی بات پسند کرنا اور خود ہی کو اچھا سمجھنا، یہ صفات اس کے پاس نہ ہو، اور اس کے تمام اعمال رضائے حق تعالیٰ کے لیے ہوں۔ اور فرمایا کہ وہ کوئی چیز غیر اللہ سے طلب نہ کرے، ضلالت، گناہ اور جہالت سے خود کو محفوظ رکھے، اور خلق کی ہدایت اس کا مقصد ہو، مخلوق کو ہدایت دینا چاہے اور سستی نہ کرے، تو ایسے شخص کو ملا کہہ سکتے ہیں۔ زمانہ قدیم میں بڑے بڑے علماء کو ملا کہتے تھے، تو لہٰذا حضرت وہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ پھر آپ حافظان قرآن کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ حافظ کو کیسے ہونا چاہیے۔ جیسا کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے علم دین حاصل کرنے والے حفاظ ہوں، علماء ہوں، وہ اپنے راستے سے ہٹ جاتے ہیں اور سنت نبوی کا طریقہ ترک کر دیتے ہیں، اور حفظ قرآن کو لوگوں نے ایک شوق کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ عموماً لوگوں میں ذہن یہ ہے کہ وہ حفظ قرآن کریں گے، پھر اس کے بعد دنیاوی تعلیم حاصل کریں گے اور باقی زندگی سنت نبوی کی مطابعت میں نہیں بلکہ دشمنان دین کی پیروی میں گزاریں گے۔ تو اس طرح کے حفاظ اور ایسے حافظ بنانے والے ماں باپ کے لیے حضرت سید شاہ محی الدین ثانی رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کلمات میں انتہائی بڑی نصیحت ہے۔ آپ فرماتے ہیں، حافظ وہ ہے جو رضائے حق کے لیے قرآن پڑھے، یعنی قرآن پڑھے تو پیسوں کی خاطر نہیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اپنے نام آوری کے لیے نہیں، بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے قرآن پاک پڑھے اور قرآن ہرگز نہ بھولے۔ ظاہر ہے کہ پڑھتے رہیں گے اور تلاوت کرتے رہیں گے تو قرآن یاد رہے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ پڑھنے کے وقت معانی پر غور کرے، صرف یہ نہیں کہ یاد کر لینے پر ذمہ داری ختم ہو گئی، بلکہ معانی پر بھی غور کرنا چاہیے اور زندگی قرآن کے مطابق بسر کرے، حفظ قرآن بھی کرے، معانی پر بھی غور کرے اور جو جانا ہے اس پر عمل کرے، نفس اور خواہش کی موافقت میں کوشش نہ کرے، اور قرآن کو غفلت و بے ہوشی و بے پردگی سے نہ پڑھے بلکہ باطہارت ہوش مندی کے ساتھ پڑھے، لذتوں اور خواہشات کو چھوڑ کر خدائے تعالیٰ کی راہ میں حفظ کرے۔ دنیا کا کوئی مقصد حفظ کا نہ ہو بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور خواہش کو ترک کرنا، یہ مقصد ہونا چاہیے ایک حفظ قرآن کرنے والے کا۔ حاضرین، اسی طرح نسبت باطنی کا دعویٰ کرنے والے لوگوں کو بھی آپ نصیحت فرماتے ہیں۔ نسب کا دعویٰ، نسبت باطنی کا دعویٰ، جیسا کہ لوگ آج کل اپنے آپ کو بڑے لوگوں کی طرف نسبت کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم قادری ہیں، ہم چشتی ہیں، ہم سہروردی ہیں، ہم نقشبندی ہیں، ہم حیدری ہیں۔ تو حضرت سید شاہ محی الدین ثانی رحمۃ اللہ علیہ خاص طور پر حیدری نسبت کا جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں ان کا تعین کر کے ارشاد فرما رہے ہیں، حیدری آست کہ حرام بر نفس خود روا ندارت، و لذت و شہوت را ترک دہد، و بیاد حق تعالی بسر بردو ہدایت از حق تعالی دارد، دنیا و اہل دنیا را دشمن دارد۔ فرماتے ہیں حیدری وہ ہے کہ حرام کو اپنے نفس پر روا نہ رکھے،
یعنی حیدری ہونے کا دعویٰ بھی کرے اور حرام بھی کھائے، حرام پہنے، لوگوں کا مال ہڑپ کرے، لوگوں کے مال پر نظر رکھے، یہ کیسے حیدری ہو سکتا ہے؟ اور فرماتے ہیں اور لذت و خواہش کو ترک کر دے، کھانے کی لذت، پہننے کی خواہش، اوڑھنے کی خواہش، عالیشان مکان بنانے کی خواہش، خود کو بڑا اچھا مالدار ظاہر کرنے کی خواہش، ہر طرح کی لذت و خواہش کو ترک کر دے، وہ حیدری ہوتا ہے۔ اور حق تعالیٰ کی یاد میں زندگی بسر کرے، دنیا کی یاد میں نہیں، افراد کی یاد میں نہیں، بلکہ حق تعالیٰ کی یاد میں زندگی بسر کرے اور حق تعالیٰ سے ہی ہدایت چاہے، اور دنیا، وہ اہل دنیا کو دشمن رکھے، اور اس کی ہمت ایسی ہو کہ نفس کو ریاضت کا اس قدر عادی بنائے کہ بغیر ریاضت کے کوئی چیز اس کے دل میں نہ گزرے، اور نہ ہی کوئی چیز اسے بغیر ریاضت کے یاد بھی آئے۔ یعنی ریاضت نفس، نفس کو کچل دینا، اپنے تابع کر دینا، خواہش نفس اس طرح کرنا کہ نفس کوئی بری چیز کا عادی نہ ہو بلکہ وہ اچھا ہی کو پسند کرے۔ آج ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ خود کو عارف باللہ کہلانے کے شوق رکھتے ہیں، اللہ کو پہچاننے والے عارفین ہیں وغیرہ ہیں۔ حضرت سید شاہ محی الدین ثانی قادری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، عارف است کے اورا کس نہ شناسد و اورا کس در حساب نہ یاورد و آگاہ عارف تمام باشد۔ فرمایا عارف باللہ وہ ہے کہ کوئی اس کو نہ پہچانے اور اس کو کوئی شمار بھی نہ کرے، اس وقت وہ عارف کامل ہوگا۔ تو عارف کامل ہونا، عارفین کے زمرے میں آنا، یہ محض دعوی زبانی سے حاصل نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے بے انتہا کوشش محنت کرنی ہوگی اور خود کو دنیا سے چھپانا ہوگا، اپنے آپ کو ظاہر نہ کرے اور لوگ اس کو دیکھ کر عزت و اکرام بھی نہ کریں کیونکہ وہ اجنبی سمجھے، کوئی اجنبی شخص سے سمجھے۔ ایسی کیفیت میں جو زندگی گزارتا ہے، یہ بنیاد ہے، اور بہت سارے مراتب ہیں عارف کے، یہ بنیاد ہے، اس مرتبے پر جو فائز ہوگا یقیناً وہ عارف ہوگا۔ یہ عرفان کی ابتدائی حالت ہے۔ اب درویش کے متعلق حضرت فرماتے ہیں، درویش وہ ہے جو دنیا سے محبت نہ رکھے اور جب تک ایک دن کی روزی رہے سوال کرنا اس پر حرام سمجھے، یعنی ایک دن کے کھانے کا بھی اپنے پاس بندوبست موجود ہے تو پھر کسی سے مانگنا، مانگنے سے مراد طلب کرنا، خواہ وہ طلب محنت اور کوشش سے ہو یا کسی اور طریقے سے، تو فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جس کے پاس ایک دن کی روزی بھی ہے مزید سوال کرنا اس کے لیے حرام ہے، اور وہ درویش بھی نہیں ہو سکتا جو ایسا کرے۔ اور فرمایا ریاضت میں وہ خود کو جلا دے اور اپنے نزدیک کچھ نہ رکھے اور سب کے ساتھ وفا کرے، یعنی کسی کو دھوکہ نہ دے، دغا نہ کرے، اور کسی دوسرے سے نہ ڈھونڈے، یعنی اپنی ضرورت کی چیزیں دوسروں سے نہ ڈھونڈے، اور مسکین زندگی گزارے اور شریعت و طریقت کی پیروی کرے۔ تو درویش ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ شریعت کی بھی پیروی کرے، طریقت کی بھی پیروی کرے۔ کسی اہل طریقت پر شریعت کا حکم معاف نہیں ہوتا، شریعت تو ہر صورت میں ہے، بلکہ بغیر شریعت کے طریقت کا وجود ہی نہیں ہے۔ حاضرین، اب مریدین کے متعلق حضرت فرماتے ہیں کہ مرید کب ہو سکتے ہیں؟ کیا اس کے پاس خصلتیں، عادتیں، اطوار، عادات ہوں، اور کیا اس کے پاس صلاحیت و خاصیت ہو جس کی بنیاد پہ وہ مرید بن سکے؟ اب یہ دور تو ایسا دور ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، لوگ جانتے ہیں کہ پہلے مرید بنانے کے لیے بھی ریاضتیں کروائی جاتی تھی، اب تو بلا ریاضت بڑی بات ہے، بغیر شریعت کی پابندی کے خلافتیں بھی دی جا رہی ہے۔ تو حاضرین، حضرت سید شاہ محی الدین ثانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر پوچھیں کہ مرید میں کتنی خصلتیں ہونی چاہیے تاکہ وہ مریدی کے قابل ہو، تو کہہ دینا کہ 10 خصلتیں۔ 10 کیا ہیں؟ فرماتے ہیں سچائی، علم شریعت سے واقفیت، دیکھیے دوسرے درجے میں حضرت نے فرمایا علم شریعت سے واقفیت، اور تیسری خاصیت ہے عقل، کہ عقل مند ہو۔ عقل مند سے مراد
دنیا کمانے والے کو عقل مند یا دنیا کی ہوشیاری رکھنے والے کو عقل مند نہیں کہتے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی آخرت اچھی بنانے کی تدبیریں کرے۔ تو فرمایا چوتھا، دل و جان کے ساتھ نصیحت سننا۔ دیکھیے کہ اس دور میں کسی کو نصیحت کی جائے تو وہ مخالف ہو جاتا ہے، تو نصیحت سننے کی صلاحیت ہو تو مرید ہے، ورنہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا راہ حق میں دلیر ہو جانا۔ دلیر ہونا سے مراد حق کے راستے میں جو بھی رکاوٹ آ جائے اسے دور کرنا اور اس پر عمل کرنا۔ اور فرمایا سیدھا راستہ دیکھے اور سیدھے کہنے کو اپنا طریقہ بنائے، یعنی راست بازی اس کی عادت ہو۔ اور اس کے بعد فرمایا سخی ہونا، یہ بھی مرید کی خاصیت ہے، جو کچھ اس سے دوسرا مانگے تو ہاتھ کھلا رکھ دے، یعنی اس کو دے دے۔ اور بخیلی نہ ہو، بخیلی مریدے کے قابل نہیں۔ آٹھواں فرمایا آپ نے آٹھویں خصلت کہ تسلیم، یعنی اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے حوالے کر دے، سپردگی جسے کہتے ہیں۔ اور نویں بات، پیر کے مال کو اپنے لیے حرام جاننا۔ اور 10ویں نصیحت آپ نے فرمائی کہ خاصیت مرید میں یہ ہو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مرید ہونا، یعنی طلب الہی میں مرید ہو، دنیا کی طلب میں کسی اور غرض کی خاطر مرید نہ ہو۔ یہ چند مختصر سی آپ کی سیرت پاک اور تھوڑی سی آپ کی نصیحتیں آپ کے گوشے گزار کی گئی۔ اللہ تعالیٰ حضرت سید شاہ محی الدین ثانی قادری لاؤبالی علیہ رحمت و رضوان کا فیضان ہم سب کو عطا فرمائے، آپ کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور آپ کے ذکر پاک کی برکت سے ہماری بخشش فرمائے، دنیا و آخرت میں ہمیں سرخروئی عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔